نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ آج سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 119 کا مطالعہ کریں گے۔ صرف ایک آیت ہے اور وہ بھی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، اپنے مضمون کے اعتبار سے، اور اس کے اندر جو سمندر پنہا ہیں، جو اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، اس کے اعتبار سے بہت ہی زبردست آیت ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت ہی بڑی زبردست ہے۔ جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے تو اس کے اندر سے آپ کو خزانے ملنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر ہم ویسے ہی پڑھ کے گزر جائیں، ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ نے کہا میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا لیکن پلے کچھ نہیں پڑا ہوتا۔ یعنی ثواب تو ہوتا ہے اس کا، تلاوت کا ثواب، لیکن جتنا آپ غور و فکر کریں گے اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، جتنی آپ محنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایسا سمجھا ہوتا ہے کہ نہیں اتنے پڑھیں گے تو وہ اس کو تو ثواب وہ نیکیاں کر لے گا، اور اگر ہم نے اتنا ٹائم لگایا اس پہ محنت کی تو وہ اللہ تعالیٰ شاید اس کا ثواب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، صدق اللہ العظیم۔ انا بے شک ہم نے، ارسلناک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، ولا تسألوا اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں، یعنی جہنمیوں کے بارے میں، جو جہنم میں چلا جائے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں چلے گئے۔ تھوڑا سا اس کی الفاظ کی میں وضاحت کرتا ہوں، پھر ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ انا ارسلناک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، میں آج سوچ رہا تھا عربی زبان اتنی سٹرونگ زبان ہے، اتنی زبردست زبان ہے کہ ہم اگر عربی ہمیں آتی ہو تو پھر ہم جو اکثر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا چیلنج دیا کہ اس طرح کا قرآن بنا کے لے آؤ، اور پھر عربی زبان بڑی زبردست ہے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی یہ آیت ہے، اور اس کا جو پہلا لفظ ہے اس میں ہی ایک اتنی بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لینا تو اگلا مضمون ہمیں اس کی اہمیت کتنی واضح ہو جائے گی۔ انا، بس اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ انا بے شک ہم نے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہے کس سے بنتا ہے؟ انا بے شک اور ساتھ پلس نون الف نا، انا نا جس طرح آپ کہیں نا، لیکن پھر کٹھا جب پڑھا جاتا ہے تو انا بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے۔ اگلی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے یہ تو سمجھ لو کہ کس نے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اس کی مثال اس کو یوں سمجھیں کہ آج کی دنیا میں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جس حالات و واقعات سے دو چار ہیں، اگر کسی ملک کا، کسی سپر پاور جو ملک ہے، ٹھیک ہے، اس کا بادشاہ جو ہے یا وزیر اعظم یا صدر جو بھی ہے، جو پوری دنیا میں ہر طرف چھائے ہوئے ہیں اور طاقتور ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ان کا بادشاہ کہے گا نا ہم نے یہ کیا ہے تو ساری دنیا بڑی سیریس ہو جائے گی کہ یار یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اس نے صرف یہ کہا ہم نے یہ کیا۔ اگر وہ کہے بے شک ہم نے تو پھر اور زیادہ اس نے اور زیادہ تاکید کر دی۔ انا، ہم نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے، انا بے شک ہم نے، اور آگے اب یہ مثال جو میں بتا رہا ہوں قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی مثال تو دنیا کی کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی چیز اللہ کی مثال نہیں ہو سکتی اس طرح کی، لیکن یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے بات کہ تاکہ ہمیں بات ذرا سمجھ جائے۔ تو پوری کائنات کا جو شہنشاہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ساری زمین و آسمان سب کا بادشاہ جو ہے، وہ جب کہے گا کہ انا بے شک ہم نے، تو ساری کائنات الرٹ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا بے شک ہم نے، ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا، پھر ہم نے کہا ہے، یعنی اب یہ انا تو کہہ دیا بے شک ہم نے، اور اگلا جو لفظ ہے اس میں بھی ارسلہ یرسلو سے ارسلنا متکلم کا صیغہ، ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔
یہ مان نہیں رہے، یہ طرح طرح کی مشرکین مکہ باتیں کر رہے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ وہ پیچھے کہہ رہے تھے نا کہ آپ، جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی، اب ربط آیات بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں بتا دوں، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، او تَأْتِينَ آیا، یا کوئی ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی بات ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک ہی جیسے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے آیات کو واضح کر دیا ہے یقین والی قوم کے لیے، یعنی یقین کرنے والوں کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس کوئی بڑا باغ ہوتا، آپ کا گھر سونے کا ہوتا، آپ کے ساتھ فرشتے چل رہے ہوتے، آپ یہاں سے کوئی بڑا چشمہ جاری کر دیں، تو اس طرح کی باتیں آپ کے ساتھ، مطلب ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کیا بنا کے بھیجا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ بھیجا ہے، سچ کے ساتھ بھیجا ہے، سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، بشارتیں دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی۔ بشیرہ کا مطلب ہے فعیل کے وزن پہ ہے یہ دونوں، ٹھیک ہے۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، ایسی خبر دینے والا جس سے دل خوش ہو جائے، گڈ نیوز، یعنی ایسی باتیں آپ کو بتائی جائیں جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے۔ اور نذیرہ آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، جس سے آپ کو کوئی پریشانی، کوئی ایسی ہو سکتی ہے جس سے آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا جائے کہ ادھر نہ جانا، ادھر آگ لگی ہے، یا اس پل سے نہ گزرنا، وہ ٹوٹنے والا ہے، مطلب 100 مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ تو نذیرہ اس کو کہتے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ جہیم جو ہے، ابھی میں تھوڑے لفظی تشریحات کر رہا ہوں، پھر مزید تفسیر اس کی کرتے ہیں۔ جہیم جو ہے جہم سے نکلا ہے، جیم ہے میم، اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے شیر کا دیکھنا یا شیر کا گھورنا۔ تو یہاں پہ پھر یہ اس کیسے لفظ آیا ہے، تو شیر کا گھورنا کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ کھلاؤ بچوں کو سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو گھور کے دیکھا کرو بچوں کو، کہ غلط کام کیا نا تو دیکھنا پھر، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو شیر کا دیکھنا، شیر جب اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو وہ بیٹھا ہوتا ہے اور گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یوں ہی میرے شکار میری رینج میں آیا تو میں نے چھپٹ پڑنا اس کے اوپر۔ تو یہ ہوتا ہے جہم، شیر کا گھات لگا کے بیٹھنا۔ اسی لیے جہنم کے بارے میں آتا ہے ان جہنم لمرصادہ للطاغین مآبا، جہنم بھی گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کن کے لیے؟ سرکش لوگوں کے لیے۔ تو جہنم کے بارے میں آتا ہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہوگی، آگ لگی ہوگی اور وہ ادھر پھینک دیا جائے، نہیں، وہ اس کی تشبیہ ایسے دی جیسے کوئی جانور ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث میں اس کا اور بھی بڑی ڈیٹیلز ہیں اس طرح کی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، جو ہی اس کے قریب جائے گا وہ جھپٹ لے گی۔ اسی وجہ سے یہ بھی آتا ہے کہ پلس راہ سے جب گزریں گے نا، تو جو جن کا مقدر میں جہنم ہوں گی، جن کے مال نہیں ہوں گے، تو وہ اس میں گریں گے۔ اس طرح کی اور بڑی تفصیلات ہیں۔ خیر، تو جہم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شیر کا گھورنا، اور اس سے آپ دیکھیں کہ جہنم جو ہے وہ کس طرح گھات لگائے ہوئے اور جو ہے نا تاک میں بیٹھی ہوئی ہے جہنمیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، جیسے شیر بیٹھا ہوتا ہے اپنے شکار کو شکار کرنے کے لیے۔ تو پھر یہاں سے آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ اگر ویسے کہہ دیے جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا تو وہ ایک عام سی بات ہوگی، لیکن آپ کو اس چیز کی پوری سمجھ کے ساتھ الفاظ کی آئے گی تو پھر زیادہ جو ہے نا سمجھ آئے گی۔ اچھا جی، انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ تو مشرکین مکہ اور عرب کے جو مشرکین تھے وہ آپ سے نشانیاں مانگ رہے تھے، پچھلی آیت میں جیسے ہم نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی خود ہی ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے، اور اس کی سیرت النبی پوری پڑھیں۔ اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ یار میں 40 سال آپ کے اندر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ہمیشہ صادق اور امین کہا ہے،
مجھے سچا کہا ہے، امانت دار کہا ہے، مجھے آپ ہر طریقے سے مانتے رہے ہیں. یعنی اور پھر اب اللہ تعالیٰ کا کلام مجھ پہ نازل ہوا ہے، میں پہلے پڑھا لکھا نہیں تھا، کہیں میں کسی استاد کے پاس نہیں گیا، کہیں وہ نہیں ہے، اور اب جو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے وہ اس طرح کا تم سارے مل کے بھی نہیں بنا سکتے. تو یہ اس کو نشانی نہیں آپ سمجھتے؟ یہ بہت بڑی نشانی ہے. تم نشانیاں مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے، قرآن مجید خود ایک نشانی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ نشانی تو حضور پاک کی ذات میں، انا ارسلنا کا بالحق، حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے. اب حق سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی مختلف جو ہے نا مفہوم بیان کیے ہیں، لیکن سارے کے سارے مفہوم ہی ایک طرح سے درست ہیں، وہ ان کا ہم معنی ہی ہیں. یعنی بعض مفسرین نے کہا، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے اسلام، حق کا مطلب ہے اسلام کے ساتھ بھیجا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کسی نے کہا ہے قرآن و سنت کے ساتھ بھیجا ہے، کسی نے کہا ہے سچائی کے ساتھ بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو حقیقت یہی ہے، یہ سارے مفہوم جو ہیں ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں سارے درست ہیں، ایک ہی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حق کی جو تشریح ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو اسلام کے پرنسپلز ہیں، جو اسلام نے اپنے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، جو قرآن مجید میں اصول آئے ہیں، جو لاز ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں، وہ بالکل کریکٹ ہیں، وہ بالکل سچے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے درست ہیں. یعنی جو پرنسپل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں مختلف ہیں. یعنی جیسے میں پہلے بھی ایک دن ذکر کر رہا تھا کہ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، کہ سازش کرنے والے کی سازش اس کے خلاف ہی پڑے گی، یعنی اسی کو گھیر لے گی. یہ ایک پرنسپل ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ پرنسپل درست ہے، خواہ مشرق ہو مغرب ہو، آپ جہاں مرضی جس ملک میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، زمانہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ درست رہے گا. اسی طرح اور بے شمار آپ پرنسپل جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ بالحق کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہیں. اس کا ایک اور مفہوم جو ہے مفسرین نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ، یعنی آپ حق پہ کھڑے ہیں، حق پہ کھڑے رہنا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بات ہے اور پھر بعد میں امتیوں کے لیے بھی ہے کہ جو بندہ حق پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے پاورفل وہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے نا آپ کے پاس سونے کی یہ چیزیں ہوں، جیسا بھی میں نے ذکر کیا، آپ کے پاس باغات ہوں، آپ کا گھر سونے کا ہو، یہ چیزیں تو دنیاوی مال و متاع اور جائیدادیں، زمینیں، پلاٹ، گاڑیاں، سارا کچھ، لیکن اگر آپ کے اندر حق نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا کیا ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو ایسے ہی گرا دیا جائے. آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ورتھ نہیں ہے آپ کی، کوئی آپ کی کریکٹر سٹرینتھ نہیں ہے آپ کی. اگر آپ کے اندر سچائی نہیں ہے، آپ کے اندر کریکٹر نہیں ہے، آپ کی کریکٹر سٹرینتھ تب ہوگی جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ حق پہ کھڑے ہیں، آپ سچے ہیں، سچائی کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے. اگر آپ کے اندر سچائی نہیں ہے نا تو یقین کر رہے ہیں آپ ایک ریت کا جو ہے تودا ہے، اور وہ ذرا سا وہ آئے گا تو وہ کیا کہتے ہیں، ریت کی دیوار ثابت ہوا. کہتے ہیں نا فلاں بندہ ریت کی دیوار ثابت ہوا، وہ ایسے گر گئی. ریت کی دیوار تو ایسے گر جاتی ہے نا. تو جو بندہ حق پہ نہیں کھڑا، جس نے سچائی کو اختیار نہیں کیا، جو سچائی پہ قائم نہیں ہوا، جس نے ڈٹرمینیشن اختیار نہیں کی کہ میں نے بھائی سچ بولنا ہے اور سچی بات کرنی ہے اور سچ پہ ہی رہنا ہے، کوئی بے ایمانی، کوئی دو نمبری، کوئی فراڈ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے میں نے سچ بولنا ہے، خاص ساتوں آسمان ہی میرے اوپر کیوں نہ گر پڑے. تو جب یہ ہے آپ تو یقین کر رہے ہیں آپ سے طاقتور کوئی دنیا کا شخص نہیں ہے. اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ساری دنیا کی دولت کٹھی کر لیں، پجاروں میں بیٹھے ہیں، آپ کی 2 کنال کی کوٹھی ہے اور آگے نوکر چاکر ہیں، ٹھیک ہے، اور بینک بیلنس ہے، دنیا کی دولت آپ کے بے شمار پڑی ہے، لیکن میں اگین کہہ رہا ہوں، ٹیشو پیپر نہیں ہوتا، ٹیشو پیپر کو ساتھ کر کے ایسے پھینک دیتے ہیں نا، اس سے زیادہ اس بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی.
اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں. تو اس وجہ سے حق جو ہے وہ اسی لیے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اور ہم نے آپ کو بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا یعنی خبردار کرنے والا بھیجا ہے. بشیرا و نذیرا کا کیا مطلب ہے؟ بشیر میں نے بتایا فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبریاں، بہت زیادہ خوشخبریاں دینے والے، ایسی خبریں جس سے دل خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور نذیر کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنے والے. نذیر کا مطلب عام طور ترجمہ جو کیا جاتا ہے ڈرانے والا. ڈرانے والا بھی ٹھیک ہے ایک مفہوم میں کہ ڈرایا جائے گا جب جہنم سے تو تبھی لوگ باز آئیں گے، لیکن اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ ہوتا ہے خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا. ٹھیک ہے نا، وارننگ کہتے ہیں نا، وارننگ ایشو کر دی ہے. وارن کرنے میں اور خبردار کرنے میں یا آگاہ کرنے میں ایک خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے. یعنی ڈرانے کا مطلب یہ نہیں جیسے کسی شیر سے یا کسی جو ہے نا چیتے سے یا کسی جو ہے نا اور کسی ایسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے جو خوفناک قسم کی، سانپ سے ڈرایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور محبت اور اس کے روب کی وجہ سے، اور جو ڈرا رہا ہے وہ خیر خواہی کے جذبے کی وجہ سے. جیسے میں نے مثال دی کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آگے آگ لگی ہے فار ایگزامپل، اور آپ کو کوئی کہے کہ یار ادھر نہ جانا، ادھر آگ لگی ہے، تو یہ ڈرا رہا ہے یا آپ کو خبردار کر رہا ہے کوئی بندہ کہ یار ادھر تم جاؤ گے تو تمہیں نقصان ہوگا. تو یہ اصل میں نذیر ہے. تو بشیروں و نذیرہ دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ جو ہے نا بشارتیں دینے والے اور آگاہ کرنے والے یا خبردار کرنے والے. اب اس میں ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ بھی عربی کے حوالے سے ہے. اب بشیروں و نذیرہ دونوں کا وزن ایک ہے، ہم وزن ہے، یہ دونوں لفظ ایک ہی جو ہے نا باب سے، یعنی باب جو ہے نا میں نے بتایا کہ فعیل کے وزن پہ ہیں. تو یہاں سے ایک اصول اسلام کا بڑا خوبصورت ترین اصول جو ہے وہ بھی ڈرائیو ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے. یعنی بشارتیں بھی دینی ہوں گی، ڈرانا بھی ہوگا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں وارث ہوں گے، علماء اکرام ہوں گے، ان کو بھی اسی پیٹرن پہ کام کرنا ہے. اگر کوئی علماء میں سے کوئی عالم دین صرف بشارتیں ہی دیتا رہے گا تو لوگ سست ہو جائیں گے، مداحنت اختیار کر لیں گے، ٹھیک ہے یار بس ہم نے جنت میں چلے جانا ہے، بشارتیں 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 بشارتیں، میٹھی میٹھی باتیں. تو لوگ الرٹ نہیں ہوں گے، سیریس ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر صرف ڈراوے دیے جائیں گے تو لوگ ویسے ہی خوفزدہ ہو جائیں گے اور ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ یار پتہ نہیں اب تو جہنم ہی، ہر وقت جہنم کا اگر ذکر کریں. تو اس لیے ایک اعتدال کا دین جو ہے وہی اسلام ہے. یعنی اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے کہ ڈرائیں بھی اور بشارتیں بھی دیں، یعنی بشارتیں بھی دینی ہیں اور ڈرانا بھی ہے. بشارت کیا مطلب ہے؟ بشارت کا مطلب ہے ایسی باتیں بتانا جس سے دل خوش ہو جائے، جیسے آپ کو اگر یہ کام کریں گے تو جنت ملے گی. آگے میں بشارتیں اور ڈراوے جو ہے نا بیان کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں. اسی حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر جو ہے تورات میں بھی آیا ہے. اور تورات کی جو روایت ہے وہ بخاری شریف میں ایک صحابی ہیں حضرت جو ہے نا عبداللہ بن عمر بن عاص نے روایت کی ہے. ان سے کسی نے پوچھا، عطا بن یسار ایک تابعی تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تورات میں بھی حضور پاک کی کوئی ایسی بشارت آئی ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. اور اس کا پھر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4838 4838. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تورات میں فرمایا ہے اے نبی، اب یہ تورات کے الفاظ ہیں، یعنی تورات میں جو کچھ آیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان پڑھ یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا. آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے.
بلکہ معافی اور درگزر سے کام لینے والے، اور اللہ آپ کی روح اس وقت تک قبض نہ کرے گا جب تک آپ کج قوم یعنی عرب کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے یعنی آپ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ پس اس کلمہ توحید کے ذریعے آپ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، جو کہ تورات جو کتاب ہے جو بنی اسرائیل کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، اس میں حضور پاک کی یہ بشارت ان الفاظ میں آئی ہے۔ یعنی تورات آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں یہ حضور پاک کی نشانیاں، حضور پاک کی بارے میں یہ آیا ہے کہ ایک رسول آئے گا اور وہ اس طرح کرے گا، اور آپ نے بعینہ ہی ایسے ہی کیا۔ آپ سیرت النبی پڑھ کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ نہ شور کرنے والے تھے، نہ جو ہے نا لوگوں کو سختی کرنے والے تھے، معاف کرنے والے، جو کچھ یہ خوبیاں بیان کی گئی تھیں تورات میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اب ہم تھوڑا سا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن ہے وہ ہے بشیر اور نذیر، یعنی بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے۔ تو اس حوالے سے کچھ میں نے جو ہے نا نوٹ کی ہیں بشارتیں اور کچھ تنبیہات یا ڈراوے جو ہیں، جو تنبیہات ہیں جو آپ نے ڈراوے دیے ہیں، یعنی جو نذیرہ کے حوالے سے آتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں میں سب سے پہلی بشارت جو قرآن مجید میں ریکارڈ ہوئی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور اس کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ہے جو لوگ توبہ اور معافی مانگتے ہیں ان کے لیے بخشش اور رحمت کی بشارت ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 193 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے لیے شفاعت کی بشارت ہے۔ جو حضور پاک پر ایمان لائیں گے ان کو حضور پاک کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے 6243 ہے، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے دین کی جد و جہد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوں گے جنت میں، یعنی ان کو حضور پاک کا پڑوس نصیب ہوگا۔ جو اکثر ہمارے علماء اکرام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں حضور پاک کا پڑوس نصیب فرما، تو پڑوس ان کو ملے گا جو اللہ کے دین کے لیے کوششیں کریں گے، جد و جہد کریں گے، سخت محنت کریں گے، سٹرائیو کریں گے، سخت ایفرٹ کریں گے، تو ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ اسی طرح جو لوگ خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بشارتیں ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں آیت نمبر 21 میں بشارت دی ہے، دشمنان اسلام پر فتح کی بشارت۔ سورہ فتح میں یہ واضح طور پہ ان فتحنا لک فتحا مبینا آتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاص بری دعائیں تھیں ان کی قبولیت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، 6578 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے ذریعے روحانی ترقی اور ہدایت کی بشارت دی گئی ہے کہ جو قرآن و حدیث پڑھے گا اس کی روحانی ترقی ہوگی، اس کو ہدایت ملے گی، یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں ہے۔ اسی طرح بہت بڑی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اتنی بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 10 گناہ بھی معاف ہو جائیں، 10 نیکیاں بھی مل جائیں اور پھر 10 درجے بھی بلند ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم بشارت ہے۔ اسی طرح جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراوے دیے ہیں، وارننگز دی ہیں، جن سے جو ہے نا مومنین کو ڈرایا گیا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، ڈراوے خاص طور پہ ان کے لیے ہیں۔ اصل میں جو بشارتیں ہیں اور جو ڈراوے ہیں سارے انسانوں کے لیے تھے، لیکن پھر سارے انسانوں کے لیے عمومی طور پہ ہیں، لیکن خاص طور پہ پھر جو لوگ اسلام قبول کر لیں، اچھے جو ہے نا مسلمان بن جائے، تو ان کے لیے پھر بشارتیں ہیں، ظاہر ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور جو اسلام قبول نہیں کریں ان کے لیے وارننگز ہیں، ان کو ڈراوا ہے کہ آپ اس طرف آ جائیں، ٹھیک رستے کی طرف۔ تو اس حوالے سے پہلا ڈراوا جو ہے نوٹ کیا میں نے، وہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ہے، وہ شرک سے جو ہے نا شرک کا ڈراوا، یعنی شرک سے بچنے کی تنبیہ کی گئی ہے، اور اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہوگا معاف کرے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ النساء میں یہ 2 دفعہ ویسے آیا۔ اسی طرح منافقت اور بے ایمانی سے جو ہے نا ڈراوا دیا گیا، اس کی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 اور 1 سے 4 تک ہے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں اور سرکشی سے وعید دی گئی ہے کہ اس سے بچیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح غیبت اور جھوٹی خبریں پھیلانے پر وعید سنائی گئی ہے۔ یہ آج کے دور کے لیے بڑی اہم ہے۔ آج کے جس زمانے میں جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں جھوٹی خبریں پھیلانے کا بڑا چرچا ہے اور بڑی پھیلائی جاتی ہیں۔ تو اور غیبت جو ہے کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی باتیں کرنا جو اس کو پسند نہ ہو، تو پسند نہ، یعنی ایسی باتیں کرنا جو بے شک اس میں ہوں، پھر بھی اگر آپ اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں تو یہ غیبت ہوگی اور بہت سخت گناہ ہے۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے بڑی سخت وعید ہے، فرض نمازیں چھوڑنے پر وعید ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 528 ہے، اور یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا، اس کا مفہوم ہے۔ یعنی گھر بار، یعنی جو بھی اولاد ہے، گھر ہے اور مال ہے اور دکانیں ہیں، سمجھ لیں سب کچھ تباہ ہو گیا، جس کی صرف ایک عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے۔ تو باقی دیکھ لیں، اور یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، حضور پاک کا فرمان ہے۔ اس طرح کی اور بڑی حدیث ہے، ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ظلم اور دوسروں پر زیادتی کرنے پر وعید سنائی گئی ہے، یعنی وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے ورنہ سزا ملے گی۔ اسی طرح دنیاوی چیزوں اور مال کی محبت پر بھی وعید ہے، یعنی دنیا کے مال اکٹھے کرنا اور اسی میں لگے رہنا، تو اس پر بھی وعید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح تکبر اور فخر کرنے پر، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس پر بھی وعید ہے۔ اسی طرح بدعت اور اسلام کی مستند تعلیمات سے ہٹنے پر وعید سنائی گئی۔ یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے آج کے دور میں، یعنی بدعات سے بچنا چاہیے، اور اسلام کی جو مستند، جو اتھینٹک چیزیں ہیں، جو قرآن اور حدیث سے اس تعلیمات ثابت ہیں، وہی بس ان پہ عمل کریں، ان کو پڑھیں، ان کو پڑھائیں، ان کو بتائیں۔ اپنی طرف سے کہانیاں سنانا، ایسی باتیں بتانا جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے آئی ہے، کس نے کہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خطرناک بات ہے۔ آپ پھر کسی اور طرف ہی چل پڑتے ہیں، یعنی جو اس ڈگر پہ چلے گا۔ تو اس وجہ سے جو چیز جو ہے نا حضور پاک کے دور میں صحابہ نے نہیں کی اور تابعین نے نہیں کی، وہ بعد میں آ کے لوگوں نے شروع کر لی ہیں، تو وہ جو ہے وہ پھر صحیح نہیں ہے، وہ آپ ڈیویٹ ہو سکتے ہیں اسلام سے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کفر اور حضور کی تعلیمات کو قبول نہ کرنے پر وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ تو یہ کچھ وعیدیں ہیں اور کچھ بشارتیں ہیں۔ اب آخر میں آ گیا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ وہ کیوں جہنم میں چلے گئے، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا اور لوگ پھر بھی جہنم میں چلے گئے۔ تو اس طرح آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی فرما دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام کیا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، کہ بے شک آپ کا کام ہے پہنچا دینا، میسج دے دینا، اچھی بات بتا دینا، بشارتیں سنا دینا، ڈراوے بتا دینا، اس کے بعد حساب لینا ہم پر ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا، اور حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگلی آیت میں یہی بات بتائی، یہ سورۃ الرعد آیت نمبر 40 ہے، اور اگلی آیت جو ہے وہ ہے اسی طرح فرمایا کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یہ سورۃ القصص آیت نمبر 56 ہے کہ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ آپ کا کام کیا ہے، پیغام پہنچانا۔ اسی طرح فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پس آپ نصیحت کیجیے، آپ تو ایک نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اور آپ ان پر نگران نہیں ہیں، یعنی آپ کوئی زبردستی ان کو منوانے والے نہیں ہیں۔ یہ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت ان کو کام دے۔
تو یہ جو ہے جو آیات ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں بیسیکلی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اتنے کریم تھے، اور جب لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے تھے اور لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے تو آپ بڑے پریشان ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. جیسے سورہ کہف میں آتا ہے وَلَا اللَّهَ باقی النفس کا عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یعنی آپ تو اپنی جان کو ہلکا نہیں کر دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ پریشان ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ایک طرح سے آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ ان کو بشارتیں سنائیں اور ڈراوے دیں. جو بندہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر ایسے لوگ جو جہنم میں جائیں گے تو ان کے بارے میں آپ سے کوئی کویسچن نہیں ہوگا کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گئے ہیں اور آپ نے رسپانسبلٹی ادا نہیں کی. ایسی بات نہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. جھوٹے نبوت کے دعوے دار آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے آپ کے مشن کو اب علماء کرام نے چلانا ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کو مشن کو آگے چلا رہے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی یہی ہیں کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں، بشارتیں سنائیں اور ساتھ ساتھ ڈراوے بھی دیں. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ آزاد ہیں، پھر وہ لوگوں کو زبردستی کھینچ کے لائیں اور ڈنڈے کے ساتھ لوگوں کو منوائیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ لوگوں کو پیغام پہنچا دیں، اچھی اور بری باتیں دونوں بتا دیں، اور پھر لوگوں کو چھوڑ دیں ان کے اختیار پہ کہ وہ جس کو آپٹ کرتے ہیں. تو ان سے بھی ظاہر ہے نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ جو ہے اس آیت کا جو ہے مختصر سا جو ہے نا کہہ لیں ایک تشریح ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی بات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں ان پر ایمان رکھنے کی، اور اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے. اور جو ڈراوے آپ نے دیے ہیں، جن باتوں سے ڈرایا ہے ہم ڈریں ان سے، ٹھیک ہے نا، جن باتوں سے آپ نے منع کیا ان سے منع ہو جائیں. اور دوسری بات جو ہے جو آپ کی مشن کو آگے بڑھانے والی ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہم کوششیں کریں، اور جو بشارت اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے اس کے لیے بھی ہم جو ہے نا کام کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.